السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ کی ہسٹوریکل ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اگر ہم دنیا کے رسم و رواج پر نظر دوڑائیں تو آئے روز رسم و رواج شروع ہوتے اور ختم ہوتے نظر آتے ہیں، جبکہ کئی رسمیں صدیوں سے اپنی اصل شکل میں قائم نظر آتی ہیں۔ دوستو، ویسے تو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بڑے زور و شور سے رسمیں منائی جاتی ہیں، لیکن ان میں براعظم ایشیا اور افریقہ کے ممالک خاصے مشہور ہیں، اور مصر تو شروع سے ہی اپنے عجیب و غریب رسم و رواج کی وجہ سے خاصا مشہور ہے۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم مصر کے ایک قبیلے کی ایسی رسم کا ذکر کریں گے جس کے ذریعے وہ لوگوں کا جھوٹ پکڑتے یا جو مجرم اپنا جرم چھپاتا اس سے وہ جرم اگلواتے۔ یہ رسم صدیوں سے اس قبیلے میں چلی آ رہی ہے۔ امید ہے آپ سب کو ہماری آج کی کاوش ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور لگے ہاتھوں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو، آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، شمال مشرقی مصر کے بدوی قبیلے ایادہ میں قدیم زمانے سے ایک رسم کے ذریعے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کیا جاتا ہے جسے بشعا کہتے ہیں۔ اس رسم میں مشکوک شخص کو دہکتے ہوئے سرخ چمچ کو اپنی زبان سے چاٹنا ہوتا ہے۔ اگر مشکوک شخص جھوٹا ہوتا ہے تو اس کی زبان جل جاتی ہے، جبکہ بے قصور شخص کے لیے وہ چمچ بے ضرر ثابت ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رسم قدیم میسوپوٹیمیا میں بھی رائج تھی اور تب سے چلی آ رہی ہے۔ بدوی قبیلے بھی سینکڑوں سالوں تک اس رسم کو مناتے رہے ہیں، لیکن پھر ایادہ قبیلے کے علاوہ باقی سب قبائل نے اس رسم کو ترک کر دیا۔ دوستو، اردن اور سعودی عرب میں اس رسم پر پابندی ہے۔ افریقی اسلامی ممالک بھی اس رسم کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں، لیکن مصر میں اس کی اجازت ہے۔ دوستو، بشعا کو دنیا کا قدیم ترین جھوٹ پکڑنے والا آلہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، بشعا کی اس رسم پر اس وقت عمل کیا جاتا ہے جب کہیں کوئی جرم ہو جائے اور گواہ موجود نہ ہو اور مشکوک شخص جرم سے انکاری ہو۔ ایسے میں بشعا رسم کے ذریعے ہی مشکوک شخص کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ بے قصور ہے یا پھر مجرم۔ بشعا کے اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ جھوٹا شخص پریشان ہوتا ہے، اس لیے اس کی زبان خشک ہو جاتی ہے، اور ایسے میں جب گرم دھات خشک زبان سے لگے گی تو زبان جل جائے گی، جبکہ اس کے برعکس بے قصور شخص کی زبان خشک ہونے کی بجائے تر ہوتی ہے۔ زبان پر تھوک ہونے کی وجہ سے گرم دھات اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ دوستو، تاہم قدیم دور کے برعکس حالیہ دور میں بشعا کی رسم سے پہلے مشکوک شخص کو پانی سے کلی کرائی جاتی ہے۔ اب بشعا کو کسی فیصلے پر نہ پہنچنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بشعا رسم کو مشکوک شخص کو ڈرا کر جرم قبول کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بشعا سے پہلے مدعی اپنا نقصان کا ہرجانہ قبول کرے تو اس رسم کو ادا نہیں کیا جاتا۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ بشعا سے بچنے کے لیے بے قصور ہونے کے باوجود بھی جرم قبول کر لیتے ہیں۔ دوستو، بشعا کی رسم پورے قبیلے کے سامنے ادا کی جاتی ہے۔ اس رسم میں دونوں پارٹیاں اپنے اپنے حامیوں کے ساتھ شرکت کرتی ہیں۔ اس رسم کو منعقد کرنے والے قبیلے کو مو بشعا کہتے ہیں۔ اس رسم میں اگر کوئی فریق چمچ کو چاٹنے سے انکار کرے تو اسے خود بخود مجرم مان لیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ہسٹوریکل ویڈیو۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اسی امید پر آپ سب سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔